الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو جیسا کہ ہم لوگ ان صحابیوں کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیے تھے، جس میں سب سے پہلا نام ابو بکر، اس کے بعد عمر، اور اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا نام گزر چکا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے جنت کی بشارت دی ہے، اور مالدار تھے، کافی زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غزوہ تبوک میں کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا اور بہت زیادہ خرچ کیا، تو کہتے کیا ہے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد اگر عثمان عمل کرنا چھوڑ دے، کوئی عمل نہیں کرے، پھر بھی جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک اور جنتی کہلائے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں مشہور ہے، ان کے بارے میں بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو لزوجتها لعثمان، تو ہم جو ہے عثمان سے اس کا نکاح کرا دیتے۔ ایسی روایت کافی ساری سندوں سے آتی ہے، لیکن سب کے سب ضعیف ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اہل حدیث بھی لوگ بھی جو ہے بیان کرتے ہیں اس کو۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک چیز اور مشہور ہے، جو آج ان کا عمل لے کر کے بہت سارے لوگ آج تک اس پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ کہ جمعہ کے دن 2 اذان دینا، جمعہ کے دن 2 اذان دینا۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے شروع کیے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ ہی ابو بکر کے، نہ ہی عمر کے، یہاں تک کہ عثمان کے پہلے زمانے میں بھی یہ چیز نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ وَكَثُرَ النَّاسِ، جب لوگ زیادہ ہو گئے تو ایک بازار تھا جس کا نام زورا
ایسا نام آتا ہے، اس میں وہ اذان دلائے تاکہ لوگ یہ چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں آئے. تو یہاں ایک علت کی وجہ تھی، وہ یہ کہ لوگوں کو بتانا تھا کہ نماز کا وقت ہو گئی. اور وہ بھی کب کرتے؟ جب ان کو نکلنا ہوتا نماز کے لیے. خود جب جمعہ کے لیے جاتے نا تب اذان دلواتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب جمعہ کا وقت ہو گیا ہے، چلو جمعہ کا نماز کا وقت، جمعہ کا خطبہ کا وقت، چلو اب چلنا ہے. تو اس وجہ سے وہ بازار میں اذان دلواتے تھے بازار میں. تو اگر کہیں ایسا اگر ہو جہاں بتانا مقصود ہو، لوگوں کو بلانا ہو نماز کے لیے، تب اگر ایسا کیا جائے تو بالکل صحیح ہے. لیکن کسی ایک جگہ اگر ہم 2 اذان کرائے، ایک ہی جگہ 2 اذان کرائے، تو اس کے لیے دلیل چاہیے. ایک دلیل تو ملی ان سے کہ یہ اذان دلواتے تھے، لیکن کہاں؟ ایک ہی جگہ نہیں ہے، بازار میں. لیکن ایک جگہ ہم جب یہ کریں گے، کوئی عمل کریں گے، اس کے لیے دلیل چاہیے. اور ان کا یہ عمل صحیح کیوں ہوا؟ ایک تو مصلحت کے طور پر، دوسرا یہ کہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے امیر تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، ما لم یکن معصیہ، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے. تو گناہ کا حکم نہیں تھا یہ. تیسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے سنت کو پکڑ لو اور میرے یہ خلفاء راشدین ہیں، ان کو اچھے سے پکڑ لو، ان کے طریقے کو اچھے سے پکڑ لو. اور وہ کون کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ رضی اللہ عنہم، اور جن کا بارے میں بات آنے والی ہے وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. تو یہ خلفاء راشدین، تو ان کے سنت کو اچھے سے پکڑ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو ان کے سنت کے ساتھ جوڑے، اس وجہ سے ان کا عمل ثابت ہو گیا. اب کوئی انسان اگر چاہے ظہر کا 2 اذان دینا تو کیا جائز ہوگا اس کے لیے؟ نہیں ہوگا. کوئی انسان خود ہی سے ظہر کیا ہے، آج کیا ہے، 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، 6 رکعت پڑھیں گے، ہوگا صحیح؟ نہیں ہوگا. اس کے لیے دلیل چاہیے. تو یہی بات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کا حکم دیے. اچھا، یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو اس سے عمر رضی اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کو نقل کرنے والے عبداللہ ابن عمر ہے. اس کے بارے میں بیان کون کرتے؟ عبداللہ ابن عمر. تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر اسی وجہ سے کہتے یہ بدعت ہے. یعنی بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یہ نئی چیز ہے. اور ایک چیز جو عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے وہ کیا، جب بھی حج کے لیے جانے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مینا میں قصر کیا کرتے تھے، لیکن یہ کیا ہے، پورا پڑھتے تھے مکمل. یعنی قصر نہیں کرتے، ظہر 4 ہی پڑھتے، عصر 4 ہی پڑھتے، عشاء 4 ہی پڑھتے، ایسا ہی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ مینا میں جا کر کیا کرتے؟ قصر کرتے، 2 رکعت پڑھتے، ظہر 2، عصر 2، عشاء 2، ایسے کر کے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، عمر رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی اتباع کی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی اپنے خلافت میں وہی کام کیے، لیکن اس کے بعد پھر 4 پڑھنے لگ گئے. کیوں؟ وجہ تھی ان کے پاس ایک،
کہتے ہیں کہ مینا میں جو ہے، یہ جو مینا ہے اسی کے ارد گرد میرے لوگ ہو گئے، بہت سارے جان پہچان کے رشتہ دار سب ہو گئے. تو جب رشتہ دار لوگ میرے یہی ہیں تو یہ تو میرا گھر ہو گیا نا. اور گھر میں انسان قصر کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو اسی وجہ سے نہیں کہتے. تو عبداللہ ابن عمر اس کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھے؟ 2 پڑھے. ابوبکر کتنا پڑھے؟ 2 پڑھے. عمر کتنا پڑھے؟ 2 پڑھے. لیکن کیا ہے، خود بھی جب ان کے ساتھ پڑھتے تو 4 پڑھتے. خود بھی ان کے ساتھ پڑھتے تو 4 پڑھتے. تو کوئی پوچھ لیا بھائی آپ بولتے ہیں 2 پڑھے 2 پڑھے، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں الخلاف شر. بہت بڑی بات ہے. الخلاف شر. کہتے کیا ہے، اختلاف کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اختلاف کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان کے پاس اگر دلیل ہے اس کو برا بھلا کہنا یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. آج یہ بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے. اس کو پتا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب رفع الملام میں لاتے ہیں. بہت اچھی کتاب ہے. اختلاف کے بارے میں بیان کی، اختلاف کیوں ہوتا ہے. اور 4 مذہبوں میں امام ابو حنیفہ کا مذہب، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اختلاف کیوں ہوا اتنا. ایک کہتے کیا ہے بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرنا ورنہ وضو نہیں ہوگا. ایک کہتے نہیں وضو نہیں، بسم اللہ نہیں بولے تو چلے گا. اور ایک کہتے کیا ہے سیدھا منہ میں پانی دے تو ہو گیا وضو، ہاتھ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اتنے اختلاف میں کہتے ہیں کیوں اختلاف ہوا، اسی کو بیان کرتے. اور اس حدیث کو بھی لاتے ہیں اس میں کہ اختلاف میں دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ سلف کا یہ نہیں ہے، منہج نہیں ہے. آج کتنے سارے فیس بک میں پیج، انسٹاگرام میں اور یوٹیوب میں کتنے چینل اسی وجہ سے چل رہے. کیا کرتے ہیں؟ اختلاف، صرف جھگڑا جھمیلا ان لوگ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. الخلاف شر. خلاف شر ہے. اختلاف ہمیشہ شر پیدا کرتا. یہاں تک کہ اس وجہ سے سلف منع کرتے تھے کہ سامنے والے کو اگر تمہارے پاس دلیل بھی ہے تو رک جاؤ، ابھی مت بولو. کیوں؟ اگر ابھی بیان کر دو گے ہو سکتا ہے وہ جوش میں ابھی ہے، ابھی کیا ہے بحث و مباحثہ چل رہا ہے نا، تو کیا ہے جوش میں ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے. تو ابھی بیان نہیں کرو، وہ فالتو میں مجرم بن جائے گا نا. انکار کرے گا تو وہ مجرم بن جائے گا. تو اس وجہ سے ابھی نہیں رک کر کے تھوڑا اس کو بتاؤ کہ ایسا ایسا ہے. تو یہ بات، تو سلف کا یہ موقف ہمیشہ رہا ہے کہ اختلاف کے وقت میں جھگڑا لڑا نہیں. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں جس مسجد میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے، کیا بھائی اس مسجد میں کیا ہے ٹوپی پہن کر کے نماز نہیں پڑھنے سے بہت بولتے تو اسی مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے. یا اس مسجد میں کیا ہے زور سے آمین بولنے سے کیا ہے پکڑ لیتے تو کیا ہے اور زور سے بولیں گے 2-3 اللہ تک پہنچ جائے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ایسے فتنہ پھیلانا بالکل صحیح نہیں ہے. تو یہ اب کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ دونوں چیز ثابت ہے جو انہوں نے کیا. اور کچھ صحابہ اس کا انکار بھی کیے، اور وہ انکار اس وجہ سے تھا، ایسا نہیں کہ وہ بدعت کیے، وہ اس وجہ سے کہ نہیں ان کی اجتہاد تھی. اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اجتہاد میں انسان کی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہی بات. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کیا کہلائے کہ جنتی ہے. اس کے بعد کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. علی رضی اللہ عنہ ان سے ہی کئی سارے فرقے بیٹھے. سب سے بڑا نام روافض کا، شیعہ لوگ. اس سے پہلے بیان بھی کیے تھے روافض لوگ، شیعہ لوگ، کہ شیعہ یا تشیع یا آج کا دور کے شیعہ لوگ نہیں، پہلے کے زمانے میں شیعہ یا تشیع اس کو کہتے تھے جو عثمان کو علی کو عثمان سے پہلے سمجھتے تھے. ابو بکر و عمر کو سمجھتے تھے کہ ہاں ان کا مقام ہے، لیکن کیا ہے علی رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے کہ تیسرے نمبر میں.
اور چوتھے میں کون؟ عثمان. تو اس کا اندر کیا ہے؟ تشیع و تشیعت کہتے ہیں، شیعہ، یہ ہے شیعہ. لیکن ابھی کا شیعہ رافضی جیسا ہو گیا. ابھی کا شیعہ رافضی جیسا، وہ کیا ہے؟ بالکل انکار کرتے تھے. نہیں، سب سے پہلے کون؟ ایک گانا بھی ہے، دمادم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر. یہ انسان کفر کر رہا ہے، کفر سن رہا ہے، اس کو معلوم بھی نہیں چلتا. جبکہ یہ ایک اور غلطی ہے، یہاں علی کا پہلا نمبر بول کر کے صحابہ میں پہلا نمبر نہیں سنایا جاتا، بتایا نہیں جا رہا، بلکہ بتایا کیا جا رہا ہے پتا ہے؟ علی کا پہلا نمبر سے مراد یہاں هو الاول، وہ پہلا ہے، یعنی وہ خدا ہے، یہ بولنے مانگ رہے ہیں یہاں. یہ شرک ہے، بالکل کفر ہے. علی رضی اللہ عنہ کیا بولنے جا رہا ہے؟ کہ وہ اللہ ہے، جیسے کہ بہت سارے شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے. تو یہ روافض لوگ، جو لوگ کیا کیے؟ اہل بیت کو صرف مانے اور باقی سارے صحابہ لوگوں کا انکار کر دیا. جتنے صحابہ تھے، کچھ کو بولے کہ نہیں ہم اتنے کے مانیں گے، باقی سب کو انکار. زید بن علی رحمہ اللہ تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ ابو بکر عمر کی آپ فضیلت مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں، کیوں نہیں مانے بھائی؟ تو کہتے ہیں ہم لوگ نہیں مانتے. تم نہیں مانتے، تم اپنا سمجھو. تو یہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں ابو بکر عمر کی فضیلت، یہی روافض کہلائے. یہ کیا کہلائے؟ روافض. یہی رافضی لوگ ہیں. یہ جو زید ہے رحمہ اللہ، ان کے جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، یہ زیدی لوگ کہلائے. یہ زیدی لوگ ایک فرقہ ہے، شیعہ میں ایک فرقہ ہے جو سب سے زیادہ اہل سنت والجماعت سے قریب ہے، یعنی سنی عقیدہ سے سب سے زیادہ ملتا ہے تو ان لوگوں کا عقیدہ. باقی سب جو ہے برباد ہے بالکل. تو جو لوگ زید رحمہ اللہ کا بات مانے وہ لوگ زیدی کہلائے، اور جو لوگ نہیں مانے ان کی بات، ابو بکر اور عمر کا انکار کر دیے، فضیلت کا انکار کر دیے، وہ کیا کہلائے؟ روافض لوگ. یہ روافض. تو ان سے کافی سارے فرقے نکلے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہاں ایک اور بھی ہوتی ہے کہ ایک تو روافض لوگ نکل گئے، ایک نواصب لوگ نکل گئے، ناصبی لوگ، جو لوگ اہل بیت کی کوئی فضیلت سمجھے ہی نہیں. نواصب لوگ اس کو کہتے ہیں. ایک فرقہ وہ جو سارے صحابہ کا انکار کر دیا، کوئی فضیلت نہیں مانتا. اور ایک وہ نکل گیا جو اہل بیت کو نہیں مانتا، ان کی فضیلت کو نہیں مانتا. اور اہل سنت والجماعت لوگ دونوں کے بیچ میں ہیں، بین الجافی والغلو. نہ ہی وہ لوگ لاپرواہی برتتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں. اہل بیت کو وہ لوگ عزت کرتے ہیں، مانتے ہیں، جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہے اس کو مانتے ہیں. اور ویسے ہی کیا ہے، جو فضیلت صحابی لوگوں کی آئی ہے ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا ہے. لیکن کچھ لوگ نکلے جو لوگ اہل بیت کا فضیلت نہیں مانتے. اور افسوس کی بات یہ ہے، خود کو اہل حدیث کہنے والے، اہل سنت والجماعت کہنے والے، وہ لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کی فضیلت ایک دو کے علاوہ کچھ ان لوگ کو معلوم ہی نہیں ہے. آج اگر کہا جائے کہ اس کی فضیلت سنا، اس کی فضیلت سنا دیں گے، لیکن اہل بیت کی بات آئے تو اس کے پاس ایک دو کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی کے وجہ سے روافض لوگ کو بھی موقع ملتا ہے، دیکھو ان لوگ کے پاس کچھ نہیں. جبکہ سب سے زیادہ عزت کرنے والے اور فضیلت کو ماننے والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں، جو سب کو مانتے ہیں، سب کو ان کا حق دیتے ہیں. تو یہ جو علی رضی اللہ عنہ ہے، یہ پہلے اسلام لانے والے اس میں سے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور علی رضی اللہ عنہ اسلام لائے. علی رضی اللہ عنہ پہلے اسلام لائے، لیکن کیا ہے، اسلام چھپا کر کے رکھے تھے، بچے تھے نا، تو اس وجہ سے ان کو حکم تھا کہ اسلام ظاہر نہیں کرو. اور
ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا ہوا تھا. تو یہی دونوں پہلے مردوں میں ایمان لائے. اور عورتوں میں کون ایمان لائی پہلے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو یہ پہلے میں سے. اور ان کی کنیت، ان کا لقب کیا ہے پتا ہے؟ ابو التراب، یعنی مٹی والا. کیا؟ مٹی والا. یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ جو مٹی والا ہے، کہتے وکان احب الیہ، یہ سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ان کے نزدیک. کوئی علی کہتا تو وہ ان کو اتنا پسند نہیں ہوتا، لیکن کوئی ابو التراب کہتا تو بہت خوش ہوتے تھے. کیوں؟ قصہ سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار گھر آئے. کس کے گھر؟ اپنے بیٹی کے گھر. کون ہے بیٹی؟ ہاں، فاطمہ رضی اللہ عنہ. اپنے بیٹی کے گھر آئے، اگر پوچھے کیا ہے بھائی داماد کہاں ہے؟ اے نا ابن عمک، کہاں ہے تمہارا چچا زاد بھائی، کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں ہے، نہیں ہے. وہ کچھ بات ہو رہی تھی، غصہ ہو گئے، غصہ ہو کر کے چلے گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس کے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے. بہت بڑی اس سے نصیحت ملتی ہے کہ انسان کے گھر میں جھگڑا ہو سکتا ہے. اور عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے ان المرأة خلقت من ضلع، کیا ہے؟ عورت کو اللہ تعالیٰ جو ہے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے. اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو کسرتہا، توڑ دو گے اس کو. لیکن اگر اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہو، اس سے ویسے ہی فائدہ اٹھاتے ہو تو فائدہ اٹھا پاؤ گے. تو یہی بات، کوئی اگر انسان یہ چاہے کہ اس کی بیوی بالکل، اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ما فی الدنیا حور العین. سبحان اللہ، بہت بڑی بات کہ حور عین جو ہے دنیا میں نہیں ملے گی، آخرت میں ہے وہ. تو تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حور عین دے دے، بیوی دے دے ایسی جس کو حور والی صفت ہو، جو کسی اور کی طرف نہ دیکھے، جو چوپ چاپ سے رہے، تمہارا انتظار کرتے رہے، اس سے خوشبو آتے رہے. ایسا ہے تو نہیں ہوگا، یہ دنیا میں نہیں ہوگا ایسا. تو صبر کرنا. گھر میں جھگڑا جھمیلا ہوتا ہے، اس میں چھپ چھاپ سے رہنا، صبر کرنا. تو کہتے ہیں کیا ہے؟ اور یہاں ایک اور بھی چیز معلوم چلتی ہے. کیا ہے؟ سسرال والوں کو معلوم چلتا، ارے میری بیٹی کو ایسا ایسا کیا، چلو ٹھیک ہے رکو ہم بلا رہے چاٹوں کو، اس کا آلو بھرتا بناتے ہیں. نہیں، صبر کرنی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور کیا ہے؟ حق کی وصیت کی اور صبر کی. خود بھی صبر کرتے اور دوسرے کو بھی صبر کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، کیا ہے؟ تم خود بھی صبر کرو اور دوسرے کو بھی کہو کہ صبر کرے، صبر کرو، صبر کرو. نہیں دوسرا ہوتا کیا ہے، کوئی سہیلی مل گئی، تمہارا پتی ایسا کرتا ہے، چلاتا ہے، ہم ہوتے تو کسا پہ چھوڑ دیتے، لو اب. نہیں، صبر کرنے والا. خود بھی صبر کرو، دوسرے کو بھی کہو نہیں ہوتا ہے، صبر کرو، کوئی بات نہیں. تو ایسا تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے، اچھا باہر چلے گئے، ہم جا کر کے ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں. گئے تو کیا ہے، مسجد میں لیٹ کر کے تھے. مسجد میں لیٹ کر گئے ہیں تو مسجد میں لیٹ کر کے تھے جہاں چٹائی میں، جس چٹائی میں، تو آدھی چٹائی سے باہر تھے، جس سے ان کا جو ہے ادھر ادھر بدن میں دھول مٹی لگ گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، قم یا ابا التراب، اے مٹی والے اڑ جاؤ. تو تب سے ان کا نام کیا، لقب کیا پڑ گیا، ابو التراب، مٹی والا. ارے یہ سب سے زیادہ ان کو پسندیدہ تھا، یہ سب سے زیادہ ان کو پسندیدہ تھا. تو ان کا لقب کیا ہوگا، ابو التراب. اور ان کی کنیت
ابو الحسنین یعنی حسن اور حسین کے ابو حسن اور حسین، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دونوں جنتی ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں ہی جو ہے سردار ہوں گے، دونوں ہی سردار ہوں گے جنت میں. کن لوگوں کے؟ جو لوگ نوجوان ہیں. سوال آیا سب کے سب جوان ہوں گے بھائی؟ جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے نا، کوئی بوڑھا رہے گا؟ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جنت میں بوڑھے لوگ جائیں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں، جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے. تو رونے لگ گئی بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے اس کو بتاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوان کر کے بھیجے گا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. قرآن کی آیت. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بالکل کمارا بنا کر کے بھیجیں گے. تو یہ بات تو کیا مطلب ہوا بھائی؟ جب سب کوئی جوان رہے گا تو مطلب جو کوئی جوانی میں انتقال کیے ان کے سردار رہیں گے، جو لوگ بڑھاپے میں انتقال کیے ان کے سردار کون رہیں گے؟ ہاں اس سے پہلے بات گزری تھی نا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ ابو الحسنین کہلائے. کافی ساری فضیلت ہے نبی ان کے بارے میں کہ غزوہ تبوک کا نام سنے ہیں آپ لوگ؟ تو غزوہ تبوک غزوہ خیبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھنڈا جو ہے ابو بکر کو دیے کہ جاؤ جا کر کے فتح کرو، خیبر فتح کرو. لیکن نہیں کر سکے، بہت زیادہ محنت کی، مشقت کی، نہیں کر سکے. عمر کو دیے اس کے بعد والے دن، نہیں کر سکے. اچھا اس کے بعد اب کیا کرتے ہیں؟ کہتے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ. اس کے بعد والا دن لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کیا ہے یہ جو جھنڈا ہے؟ ہم کل ایسے آدمی کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم لوگ محبت کریں. سب کوئی دعویٰ کرنے والا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اس لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے کہتے لیس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب. کمال کی بات یہ نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، نہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے. یہ کمال کی بات ہے. تو کہتے کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتے ہی ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ایک حلاوت کا ذریعہ بھی بتائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. لیکن کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس سے محبت کرتا ہے. تو سب کوئی کہتے ہیں، سب کوئی جو ہے دعا کرنے لگے رات میں کہ ہم کو مل جائے جھنڈا، جو ہے ہم کو مل جائے. دعا کرنے لگے. جب صبح ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے رمد ہو گیا، یعنی آنکھوں میں ایک بیماری ہو گئی ہے، پھول گیا آنکھ. چلے بلا کوئی بات نہیں. آئے تھوپ لے کر کے لگا دیے، تھوپ لے کر کے لگا دیے، آنکھ ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کہ کہتے ہیں سیرت یہ کرنے والے لوگ لکھتے ہیں اس کے بعد ان کو کبھی آنکھ میں بیماری ہوئی ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تو گرمی اور سردی سے بچا لے. تو اس وجہ سے ان کے بارے میں یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ گرمی میں ٹھنڈی کی کپڑا پہن کر کے رہتے، اور ٹھنڈی میں گرمی کا کپڑا پہن کر کے رہتے.
یعنی بالکل نارمل رہتے، یہ مطلب ہے. گرمی میں ٹھنڈی کا کپڑا پہننا یعنی نارمل کپڑا، ٹھیک ہے. اور ویسے ہی ٹھنڈی میں گرمی کا کپڑا پہنا یعنی نارمل، یعنی ہمیشہ ان کا ٹیمپریچر کیا رہتا ہے؟ نارمل. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا نتیجہ ہے. پوچھے کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ تو بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع میں میرے لیے دعا کیے تھے، تو اس وجہ سے ٹھنڈی میں مجھے گرمی لگتی ہے اور گرمی میں مجھے ٹھنڈی لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہی جھنڈا دیے اور وہی جو ہے خیبر کو فتح کیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی ان سے محبت کرنے والے علی رضی اللہ عنہ. اچھا ایک بات مشہور ہے بہت زیادہ، اس کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں اور اہل حدیث لوگ بھی بیان کرتے ہیں. کیا ہے کہ خیبر میں علی رضی اللہ عنہ جو ہے خیبر کا دروازہ توڑ لیے تھے، اور خیبر میں جو دروازہ توڑے وہ کافی بڑا تھا، وہ توڑ کر کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کئی سارے مسلمان بھی سوار ہو گئے تھے، تیر چلا رہے تھے اس کے اوپر. یعنی علی رضی اللہ عنہ ایسے کر کے یہ پکڑ کر کے دروازہ، اور اس کے اوپر بہت سارے مسلمان ایسے کر کے. اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، فتح ہو گیا، تو کافی سارے لوگ 5-10 لوگ مل کر کے اٹھانے کی کوشش کیے، لیکن اٹھا نہیں سکے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ کی طاقت ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ جو روایت آتی ہے یہ ضعیف روایت ہے، بالکل ضعیف روایت ہے، جو کافی ساری کتابوں میں آتی ہے، لیکن یہ روایت بالکل ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح فضیلت ہے وہ بیان کیا جائے. اور ویسے ہی ایک اور فضیلت ہے، ابھی یاد آیا. ایک پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، بالکل شیعہ، وہ ایک ضعیف روایت، یہاں تک کہ موضوع روایت گڑا ہوا کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سنے ہیں کہ نہیں؟ مشہور ہے نا، لیکن بالکل من گرٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. تو وہی بندہ شیعہ وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر، العری علم کا دروازہ. تو علم حاصل کرنا ہے تو کہاں سے آئے گا علم؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نا. لیکن روایت کس سے ملتی ہے؟ ابو بکر سے اور ابو ہریرہ سے اور عائشہ سے. تو مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کی روایت صحیح نہیں ہے، یہ مطلب نکالتا ہے. جبکہ جس حدیث سے خود استدلال کرتا ہے وہ حدیث خود کوئی یہی نہیں ہے، موضوع من گرٹ ہے. تو یہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ جو علی رضی اللہ عنہ ہیں، جب آیت مباہلہ اترا، آیت مباہلہ جانتے ہیں؟ مباہلہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مباہلہ کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب لوگوں سے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم لوگ حق میں ہیں، اچھا حق میں ہو تم لوگ، آؤ مباہلہ کرے. یعنی قرآن کی آیت میں ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آؤ تم اپنے اولاد کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے اولاد کو لے کر کے آتے ہیں. تم اپنے کیا ہے عورتوں کو لے کر کے، ہم اپنے عورتوں کو لے کر کے آتے ہیں. تم آؤ، ہم لوگ آتے ہیں اور ہم لوگ مباہلہ کرتے ہیں. یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک و برباد کر دے، جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک و برباد. لیکن نہیں کیے، بھاگ گئے. اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر اس وقت اگر کر لیتے تو اہل کتاب کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن بھاگ گئے، نہیں کیے مباہلہ. تو یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ آؤ، تم آؤ اپنے اولاد کو لے کر کے آؤ، ہم لوگ اپنے اولاد کو لے کر کے آئے. کہتے ہیں یہ جو آیت جب اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے زندہ نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی بیٹے زندہ نہیں تھے. خیبر کون سا موقع میں ہوا، کتنے ہجری میں ہوا، کوئی بتا سکتے ہیں؟ 7ویں ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی بیٹا اس وقت زندہ نہیں تھا.
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں تھا تو اولاد کے مراد کون ہے بھائی؟ اولاد سے مراد کون ہے؟ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کر کے بولے کہ یہ ہمارے اولاد ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے اولاد مانے، یعنی داماد بھی بیٹا ہوتا ہے. اس یہی بات معلوم چل رہا نا. اب پتہ نہیں اس بات سے کتنا جھمیلا ہوگا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ لا یبغضک الا منافق، تم سے جو بغض رکھنے والا ہوگا، تم سے جو نفرت کرنے والا ہوگا وہ منافق ہوگا. ولا یحبک الا مؤمن، اور کیا ہے تم سے محبت کرنے والا جو ہوگا وہ مومن ہوگا. تم سے محبت کرنے والا مومن اور تم سے نفرت کرنے والا کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. اور بھی کئی ساری فضیلتیں ہیں. جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ کو جب چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو کہتے ہیں اتخلفونی فی الصبیان والنساء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے یہ بچوں اور عورتوں کے بیچ میں چھوڑ کر کے جا رہے، یہ لوگ ہی ہیں صرف؟ تو کہتے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ ہارون کے جیسے تھے؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے جیسے تھے ویسے تم میرے لیے ہو. لیکن کیا بولے، یعنی تم کو ہم چھوڑ کر کے یار نگراں بنا کر کے. موسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تو نگرانی کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے نا ہارون کو. تو ویسے ہی ہم بھی تم کو نگرانی کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے. تو موسیٰ اور ہارون کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ ہم میرے میں اور تمہارے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے. لیکن کیا فرمائے، یہ چیز یاد رکھنے کا، الا انہ لیس نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیوں؟ اس سے دلیل بناتے کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے نا. اور ہارون علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم میرے لیے ہارون جیسے ہو نا. تو کیا ہے مطلب نبی تھے. تو اس لیے کلیئر کر دیے الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں تھا، نہیں ہوگا. میرے بعد کوئی نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرما دیے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہے اور خاتمہ ہے ان کا، یا آخری نبیوں میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم والی من والا ہو، کہ جو علی سے دوستی کرے تو تو بھی اس سے دوستی کر لے. وعادی من عادا، اور جس سے علی دشمنی، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر. کبھی ساری فضیلت ہے، صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری فضیلتیں اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری فضیلتیں ہیں. ہاں، ایک حدیث جو ابھی کچھ دیر پہلے سنا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کیا ہے؟ جنتی ہے نا. جنتیوں کے سردار ہیں جو جوان لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ یہ لوگ جوان لوگوں کے سردار ہوں گے اور جنتی لوگ ہوں گے. اور کہتے ہیں وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے ابو جو ہے ان سے بھی بہتر ہے، ان سے بھی افضل ہے. ان کے ابو ان سے بھی افضل ہے. تو یہ علی رضی اللہ عنہ. کافی ساری فضیلت اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے، یہی رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی جو ہے ان جیسے بزرگوں کے ساتھ جنت میں جمع کر دے. رب ہم لوگوں کو ان لوگوں کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما. رب ہم لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرما. رب ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما.
رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔